خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال الله جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي آدم خير الحكمة خشية الله وخير الهدى القلب وخير ذات التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کون سے پیج پہ جانا ہوتا ہے؟ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں تھا اور پھر بھی اس کی فائدہ یہ نہیں ہوئی جب یہ نہیں تھا اس وقت کی اللہ تھا جو یہ میرے لیے کرتا کہ اللہ یہ سب کا بنانے والا اللہ اس کو بنانے والا جیسے اس کا بنانے والا اللہ اس کا بنانے والا اللہ ایسے ہی اس کے رکھنے والا اللہ اس کے نقصان رکھنے والا ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس سے قدرت کو بنتی ہے اس سے تعلق ہے قل اللهم مالك الملك آپ کا ہو اس سارے جہاں کے مالک مالک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جس کو چاہے جس سے چاہے تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء جگہ کو بادشاہ بنانے بادشاہ کو بتا رہے ایک دن لوگوں کو حکم چلا رہا دوسرے سے وہ جنگ چل رہا عزت اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں وہی نام کو سفل ضروری ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں عزت دینے ہوتی کسی پیغمبر کو عزت نہیں ہوتی
دیکھیے دیکھیے دیکھیں گے پھر جیل میں پڑے، جیل سے ہو جاتا حکومت کو چلے، پھر عزیز مصر بنے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بنی اسرائیل ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں سالوں سے وہ فرعون کے غلام ہوتے آئے۔ مکہ والوں نے اپنی ایک دوسری پر زور لگا تھا، آپ اور آپ کی آواز کو نکالے ختم کرتے 3 سال شیر علی کا تعلق کی جاتی نے آپ کو قید و بند رکھا گیا۔ آپ مدینے کے لیے بن گئے تو یہ سارے مکہ سے مدینے پہنچے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنے ہمنواؤں کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے حتیٰ کہ مسجد جلال کے اور پھر اسی کہ اس نے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کے خلاف مسائل کی، اور ایک دن سے واپسی آتے ہوئے کہا کہ لقد نظرنا إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل۔ اب مدینے پہنچے، مدینے سے عزت والے ذلت والوں کو نکالنے کا مقصد اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور ان کے 5 راسیوں اور صحابہ کو ذلت والا کہا۔ اگر روزانہ المدینہ کے لوگوں کے اندر آج منها الأذل، اللہ رب العزت نے وہی دیکھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کا پلنے والا ہاتھ اور پکڑنے والا دل، کھلانے والا اڑانے کھلانے والا سکون کھلانے والا دل کھلانے والا دل اڑانے والا حیات کو دینے والا موت کو دینے والا صحت کو دینے والا بیماری پھیلانے والا کون ہے؟ الذی ولی زندگی میں ہی دیتا ہے وہ یا جب بیماروں کو سو دیتا ہے وہی کھلاتا ہے، وہی لکھاتا ہے، وہی جب آپ کو اپنی خبر نہیں ہوگی، وہ آپ کی خبر رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ سے زیادہ آپ کی کیفائی رکھنے والا، خود آپ اپنی اتنی کیفائی نہیں رکھتے جتنا اللہ آپ کی کیفائی رکھتے۔
آپ اپنے نظریے سے مانے پر جتنا ہوا آپ کے نظر کا مانے کی آپ کو جو سونے کا جواب تو مت کرتے ہیں اس سونے کی حالت میں کون آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ سونے کی حالت میں آپ کی بھی جسم سے نکلتی ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، آپ کسی ندی میں پڑو ہوتا کی طرح روح پھر یہ پوری جان سڑک ہوتی ہے کبھی جو ہے مکمل کسی کبھی کئی وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہار کیڑے خوشیاں کئی لڑائی کر رہی ہے جھگڑے کر رہی ہے جسے آپ کو نہیں پڑا آپ کو اندازہ نہیں وہ پورے کام کر رہی ہے جسے آپ کو اس روح کو پھر جسم میں لوٹانے والا کون ہے؟ جب آپ اٹھتے ہو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے بولو احیانا بعض ما اماتنا الیہ امام تاریخ رسول اللہ کہتے ہیں جس نے احیانا بعض ما اماتنا ہمیں پھر حیات دی مر چکنے کے بعد زندہ کر دیا مر چکنے کے بعد موت دو طرح کی موت حقیقی موت عارضی ہے آپ سے فرمائیں یہ سونے کی موت کی ہے یہ بھی اس کی گزاری ہے اس وقت آپ مر چکے يتوفى الله الذي يتوفاكم وہ اللہ دوسرے وفات دیتا ہے. اب اس صورت میں بساؤ کا روح کو اللہ پاک رو لیتے ہیں اور بساؤ کا اللہ پاک واپس دے دیتے ہیں. زندوں کو مردے اور مردوں کو زندوں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ مرغی سے نکلتا ہے، وہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے. اللہ مرغی سے نکلتا ہے اور مرغی انڈے سے نکلتی ہے. انڈے کو پوری طرح آپ دیکھتے ہو پوری طرح بند اس کے اندر سے زندہ کی شکل نکالنے والا کون ہے؟ جیسے ہی وہ خون ٹوٹتا ہے اور بچہ باہر نکلتا ہے وہ سانس لیتا ہے وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے. اسی بچے کو اسی لمحے آپ پھر اگر اس خون میں مر کرنے کو مر جائے کون کرتا ہے؟ وہ اللہ. یہ تمام تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے. ہر چیز کو قرآن میں اللہ نے کھول کے بیان کی ہے. کیوں کی ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے مجھے پہچان مجھے کھول دے. مکھی کو بنانے والا، مچھر کو بنانے والا، مکھی کی حیثیت میں رکھنے والا اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعون له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کے سوا دوسری لوگوں کو جو پکارتے ہیں دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. نہیں اپنوں کو جو بابا یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتی. جباب مکھی ہو گئی نہیں اپنوں کو جو بابا مکھی نہیں بنا سکتی. والا اجتماعون کا سب جگہوں میں تبدیلی بنا سکتی. اس سے بڑی بات قرآن نے کی ہے کہ مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے. مکھی کو بنانا تو جو بس نہیں ہے سب لے کے مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو دور ہے. لیکن یسلب ہو گیا مشکل
اگر مکھی سے کوئی چیز چھین لے راجستھان کی دو اس سے چھڑا نہیں سکتے. اتنی بڑی بات سوچو. اور اللہ کہتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, مکھی سے کوئی چیز چھین لے اس سے چھڑا نہیں سکتے. سائنس نے اس پر تحقیق کی کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے, مکھی کوئی چیز چھین لے اسے چھڑا کیسے نہیں سکتے. یہ جو بہت تیز ہے ان چیزوں پر جہاں قرآن نے چیلنج کیا ہے, انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی. قرآن نے کیا کیا؟ اللہ سچے ہے, میرا رب گرو, میرا رب حق ہے, میرا رب سچ ہے, میرے رب کی قسم ہے, میرے رب کی قسم ہے. میں کہتا ہوں یہ سائنس کیا کوئی بھی کچھ ہو, واللہ 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 اللہ نے جو قرآن میں کہا بالکل حق سچ ہے, سامنے آنے نہ آئے, دل کی گہرائی سے بولنا سچ ہے. اللہ انہوں نے تحقیق کی قرآن کیا کہتا ہے. وہ اس میں بہت بڑا رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز چھین ہے یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے, کیا مانا ہے. انہوں نے اس پر تحقیق کی اور اس تحقیق میں اس نتیجے پر پہنچے کہ مکھی کس چیز پر بیٹھتی ہے اور وہ اس کو کھاتی ہے, وہ اس کو کھاتی ہے. تو اس کے کھانے کے کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اس کے میلے میں جا کے ہضم بھی ہو چکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اتنا شریر اتنا تیز نظام اس کا بنایا اللہ پاک نے کہ جس چیز پر وہ بیٹھتی ہوئی کھاتی ہے تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اس کے میلے میں جا کے ہضم ہو کے پکانا ہو جاتا ہے. اب کیسے نکالے گا اس اگر کسی نے کہا کس چیزوں کے سوال اس کے لیے آخر ہے میرے کچھ نہیں ہے. اور سچ کہا بولے اس میں بہت بڑا شیر اللہ اس نے جو مکھی کوئی چیز سے لے لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب والمطلوب. ہے یہ جو غیر کے پیچھے دوڑنے والا ہے یہ بھی گودا, اور جس کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ بھی گودا. گودا سمجھتے ہو, گودا سمجھتے ہو. یہ ایک نہیں ہوتا ہے گریٹ سمجھتے, یہ دیکھیں میرے کیسے نہیں ہے وہ بنا سکتی ہے. سارے افار میں دودھ کے ڈبوں پہ پڑنے والے کتنا بھی نہیں پڑے. ایک نیل جو ہوتی ہے اس کے اندر گودا پن نہیں ہوتا ہے, سخت ہوتی ہے پوری مکمل ہوتی ہے. بریک کیا ہوتی ہے اوپر سے کی کرو اندر اس کے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو گودا سا ہوتا ہے وہ ایسا بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ اندر سے وہ خالی قسم کی چیز ہوتی ہے, وہ جلدی ٹوٹتا ہے. تو وہ جو لکڑی کے بیچ کے اندر جو گودا ہوتا ہے یہ کمزور سا, اس کو کہتے ہیں. یہ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, لکڑی کی مختلف اقسام میں چیز پائی جاتی ہے. جو اصل لکڑی ہوتی ہے وہ اوپر نیچے ایک جیسی ہوتی ہے, اس میں بیچ میں چیز یعنی کیا کہتے ہیں اس کو خالی پر نہیں ہوتا. اور جو لکڑی کی سوچی ہوتی ہے بریک کی ایسے وہ بہت ساری لکڑی ہیں کیکر کے بعد سامنے ان کے اندر وہ گودا سا بنا ہوتا ہے کئی طرح کے, لیکن اس کی جان نہیں ہوتی, بے جان چیز, بے جان سی چیز, اس کو گودا کہتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے ہیں, دوسروں کو معبود بناتے ہیں, دوسروں سے آس لگاتے ہیں, دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں, دوسروں سے امید مانگتے ہیں, دوسروں کو کچھ سمجھتے ہیں, تو ان کی مثال اس گودے کی سی ہے. یہ پوچھنے والے بھی ایسے ہی بولتے ہیں, جس کو پوچھ رہے وہ بھی گودا. اللہ حق, اللہ کیا ہے حق ہے, اللہ کو ماننے والا بھی حق ہے, اللہ کو پوچھنے والا بھی حق ہے. یہ استقامت مضبوط چٹان پر ہے, اس نے وہ چیز پکڑی ہوئی ہے جس کی جڑیں تحت سراوی شاخیں آسمان پر ہیں. جو غیر کو پوچھ رہا اس کی جڑ میں اس کی شاخیں میں نہیں ہے, وہ ایسی ہوا سے اڑ جائے. الگ ترقی کو ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت
خاص درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائی ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء، جس کی شاخیں آسمان ہے، تؤتی اکلها كل حين بإذن ربها، کیسا زبردست ہے جس کا پھل ہر لمحے ہر آن ملتا ہے، ہر لمحے ہر آن، سبزی گلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر موسم میں ہر وقت دن میں رات میں جس وقت چاہو اس کا پھل آپ کو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے حقوق سے بے پرواہی برتنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو اور ان کو بند کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں دی جائے گی، کرنے کے حقوق کی بے پرواہی کرنے کے حقوق کی بولے لوگ کھا رہے ہیں اس کے بند کرنے کی کوئی آپ کو کہتے ہمیں اللہ سے شرم نہیں ہے کہ تم کون ہو؟ نماز نہیں پڑھتے آپ کو اللہ کا کہ تم کون ہو؟ سر عام شراب پیتے ہیں آپ پوچھو تو وہ آپ کہتے ہیں کیا وہ کیا تکلیف ہے؟ اور اتنی ہی اقسام ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت کے جو بنا یہ کلمہ اس بنا پر اپنے پڑھنے والے کو ابھی اس وقت کے بڑا کلمہ کو پوری دنیا میں کیا کیفیت ہے، ورنہ کلمہ اور کلمہ پڑھنے والے کو نفع تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کلمہ پڑھنے والا بھی کلمے کے حقوق کے اعتبار سے نہیں چل رہا، کلمے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا، کلمے کی رعایت نہیں کر رہا، تو کلمے کا نفع کیسے ملے گا؟ کلمے کا نفع تو اللہ پاک نے بتایا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ پاک کا نعوذ باللہ کمزور ہو گئے، اللہ کی بات ختم ہو گئی، بولو ہمارے خالی ہو گئے، بولو نشے ختم ہو گئے، ہمارا کمر بے تکیلا ہمارے بشر اللہ کے رشتے تو اللہ کے بناؤ سے مطلب تمہیں کیا پتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی تیری مخلوق تیری نافرمانی پہ آ جائے، سب نافرمان والی دوسری کیا کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک جانور دے دوں گا کہ سب کو ایک لقمہ کر لے گا، ایک جانور دے دوں گا سب کو ایک لقمہ کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جانور کا فرمایا کہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میری چراگاہ سمجھتے ہو؟ ہاں چراگاہ سمجھتے ہو؟ یہ آپ کی سمجھ نہیں ہے چراگاہ کہتے ہیں میرے دو ہے نا جانوروں کو چرنے کے لیے علاقہ ہوتا تھا، اس کو مخصوص کر کے پایا دنیا میں بھی ہے ہمارے یہاں پہ چراگاہ یعنی جانوری انسان جانور ہوتے اگر دوسرے کو ووٹ کھاتے پہلے جانوروں کو پالا جاتا تھا، آپ انسان جو ہے اللہ معاف کر جانور کرتے تو چراگاہ ہوتی تھی جسے آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، جیسے مختلف لوگوں میں رکھتی ہے، نیلوں کے حساب سے اس کے اندر علاقہ ہوتا ہے، اس میں جانور چلنے کے لیے چھوڑ دیتے اس کو چراگاہ کر دیتے، اس میں بے تحاشا جانور ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اوپر اپنے جانوروں میں سے ایک جانور دے دے گا، وہ جانور کہاں ہے؟ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ اور وہ ایک جانور کو سب کو ایک لقمہ کر دے، سب کو ایک لقمہ کر دے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، بستی میں فرمانے کے فرشتوں کو لے جاؤ ان کا خاتمہ کر دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ فرشتہ آیا، اس فرشتے نے اپنے پر کی نوک سے، اپنی پر کی نوک سے اس بستی والوں کو، اس علاقے، اس ملک والوں کو یوں اپنی نوک سے اٹھایا، اوپر لے جا کے واپس کر دیا۔ ایک پر کی نوک، پورا پر اپنے ہاتھ نہیں، پر کی نوک سے یوں کیا اور دو لے گیا۔ نمرود کو اللہ پاک نے رات نہیں مارا، مچھر سے مارا، مچھر سے۔ اب رہا اس کے مشکل کو اللہ پاک نے کوئی اس کے لیے اللہ پاک نے نظر نہیں بھیجی اور کوئی رات کے پاس نہیں بھیجی،
ابابیل ہے، اور ابابیل ہر ابابیل کے پاس جو ہے وہ تین جو ہے وہ گولی، ایک گولی چوٹ اور دو پنجے، ایک پنجے میں ہر ابابیل کے پاس تین گولیاں تھیں، اور وہ بھی کسی کی گولیاں تھیں سجی ٹھیک ہے اللہ فرمانے کی سجی یہ کہتے ہیں کیچڑ سے بنی ہوئی گولی، فارسل علیہم حجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول، بندی ہوئی کھائی گھاس کی طرح پڑ نہ ہاتھی رہے نہ ہاتھی والے رہے، جس کو لگی جانچ لگی دوسری طرف سے نکال دیا۔ وہ قدرت کس کی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ نظام کس کا ہے؟ سلیمان صاحب نے کہا کہ میں بتاؤ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان تیرا بس کے باہر معاملہ ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کا میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں یہ جتوں پر انسانوں پر اور ہواؤں پر ہر چیز پر میری حکومت، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا میرے راز اس میں نہیں پڑھو۔ سلیمان صاحب نے پھر اس لیے کہ سلیمان صاحب پیغمبر تھے، پھر تو انسانی ہے، پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ ان کی صلاحیت استداعت سب اپنی جگہ پر، لیکن ہم جو انسان ہے تو اللہ پاک نے ٹھیک ہے کتنا عرصہ سال 2 سال جو بھی وقت مقرر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے سب پوری قوت طاقت کوئی انسان سب لگا کے وہ گھروں کام پال کھڑے گئے وقت مقرر پر اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ پاک اپنی مخلوق اللہ پاک نے فرمایا اس کی بیٹی کری سمجھ میں کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی سمندر سے آئی اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کھانا کھائے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کھاؤ، اس نے ایک سانس کھینچا اور وہ سارا کا سارا کھانا ایک لقمہ ہو گیا، ایک مچھلی اور ایک لقمہ کر کے کھیلیے اور کہا کہ سلیمان کو سلیمان علیہ السلام یہ سب کو لے کے رات لکھ جاؤ نہیں کھانا جو سب مخلوق کے لیے میں کیا لیتی ہوں خالی ہو گئی تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے سینے کو کسی نے کہا سلیمان کو کم بھی کر نہیں سکتا تو تم نے کیوں اس کا بیڑا اٹھایا؟ اس ذات کی قسم جس نے حسن کو بنایا ہے مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، روزانہ مجھے ایسے تو 3 لقمے اللہ روزانہ مجھے کھلاتا ہے، ایک مچھلی کتنی ہوگی میں سمجھ رہا ہوں اور کتنی ہوگی ان کو بھی اتنا کھلاتا ہوں، ہم مچھلی کو 3 لقمے کھلاتا ہوں اللہ سمجھو غور کرو اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی مخلوق کو مایار مجبور کرو کہ ایک مچھلی کا یہ حال ہے اور کتنی مچھلی دور کر کے آؤ، اس کے علاوہ کیا مخلوقات ہوگی، اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہوں گی، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ یہ رب کی بڑائی کی کبریائی عظمت کو سمجھو، اپنے اوپر اللہ کو نہیں ناپو، اپنے ساتھ اللہ کو نہیں توڑو، اپنے وجود کے ساتھ رکھ کے اللہ کو یوں ہم کرتے رہتے ہیں نہیں، ہماری اپنی خرد، اپنی سوچ، اپنا ہمارا معاملہ پہلے دیکھو۔ ایک طرف سلیمان علیہ السلام اس معاملے میں اللہ رب العزت کو یہ منظر دیکھا اور ایک طرف حدود تھا، اس کے دوسرا اثر کو بڑھتے ہیں تو حدود کو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حدود ایک پرندہ ہے، اس نے سلیمان صلی کو جا کے سب کی دعوت دی۔ سلیمان صلی نے کہا کہ کیسے دعوت کرو گے؟ تو دعوت کرو گے تو کھانے پینے کی دعوت، تاکہ کہاں کرو گے؟ فلاں جگہ سمندر کے بیچ میں ایک جگہ بتائی فلاں جگہ۔ سلیمان صلی نے کہا فلاں کھانے ٹھیک اس تاریخ کو سلیمان صلی امام اور لشکر کے گزرے ہوتے تھے حدود ایسے ہوا اور ایک جو ہے وہ ہم اس کو ملک کرتے ہیں، ہم کو زبان میں ملک کرتے ہوتے جس کی کہتے ہیں یا آتی کی اس کو جا کے اس کو شکار کر کے سمندر میں پھینکتی پھینکنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس سلیمان صاحب نے کھانا کہا کہ یہ سارا شوربہ ہے، کسی کو گوشت نہ ملے تو شکایت نہیں کرو۔ اب سمندر کھائے گا کہاں تو کروں گا سمندر پیتے کرو۔ سلیمان علیہ السلام بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا آپ بھی اس کو سننا چاہیے۔ دیکھو ایک طرح سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی اور ایک مچھلی نے معاملہ
اللہ جی حدود تجاوز کی ہو، سب کو حیران کر دیا، کھاؤ گے سمندر کا پانی، سب کو ملے گا نا، کوئی ایسا تو نہیں جو کیا مجھے نہیں ملا، چاہے 2 گھونٹ پیے 10 گھونٹ پیے پیٹ بھر کے پیے سمندر کا پانی پیتے ہو۔ میرے دوستوں میرے بھائی دیکھو، اصل چیز جو بنیادی ہے وہ آپ کی عبادات اطاعت اور سب چیزوں میں جو خاصیت رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے اوپر آپ کا ایمان ہے، اپنے اللہ کو اس کی قدرتوں، طاقتوں، قدرتوں، ناموں اور صفتوں کے ساتھ اس کا ماننا ہے۔ وہ ذات مثل ذات ہے، وہ نقش میں ہو تو رزق دے گا، نقش نہیں ہو تب بھی کیا کرے گا؟ رزق دے گا۔ ماں کے پیٹ میں جس نے رزق دیا وہ دنیا کے پیٹ میں رزق نہیں دے سکتا، دنیا کے پیٹ سے آئے قبر میں عرصے تک پالے گا کہ نہیں پالے گا؟ پھر جنت میں وہ بغیر آپ کی دکان میں بغیر کھیتی باڑی میں آپ کو نہیں پہنچ جائے گا۔ وادی میں بنی اسرائیل کو 40 سال تک بغیر کسی محنت مزدوری کے من و ضرورت کھلا کے ان کو پانی لے جائے، 309 سال تک اصحاب کہف کو بغیر کھلائے ونقلب حجات النبی وذات الشمال وكلبه قاسط من ذراعه الوسيع غار مقال میں دکھایا، اور عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلا کے بغیر کھلائے کر کے دکھایا، اور جب اٹھانے کے بعد کیا کیا نظر تھا، بتاؤ عزیر کتنا سو رکھا لگے لوگوں نے اٹھا دیا ایک دن کا کچھ حصہ بلّہ میں کام عزیر 100 سال تک سویا، اور دیکھ ہماری قدرت کو تو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں، انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تیرا کھانا اور پینا ان دونوں کو چیک کر، پانی دیکھو کھانا دیکھو، لم یتسنہ نہیں بدلے، 100 سال گزر گیا، جیسے کھانا تھا ویسے پڑا ہے، جیسے پانی تھا ویسے پڑا ہے۔ یہ تو ایک طرف قدرت کا مظاہرہ ہے، کھانا ایک دن میں سڑ جاتا ہے، ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے؟ سڑ جاتا ہے، پانی رنگ بھون بدل دیتا ہے، اس کے اندر سام آ جاتی ہے، پانی اٹھاؤ سوائے زمزم کو 100 سال بھی رکھ دو زمزم میں فرق نہیں آئے گا۔ زمزم کے علاوہ جتنے پانی ہیں وہ پانی 2-3 دن سے اوپر بدبو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا کے اٹھانے کے بعد پوچھا کتنا سوئے؟ ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ 100 سال سوئے۔ اب 100 سال سونے کے بعد ان کے سوال کیا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی مٹ گئی، اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیا، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ سب سے بڑی بات یہ خود عزیر علیہ السلام 100 سال بغیر کھائے پیے سوئے، اٹھ گئے ابھی تاکہ تھا، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ نے اس طرح اکتفا نہیں کیا، بلکہ 2 چیزیں تھی جو عزیر علیہ السلام، ایک تو کھانا پینا، ایک جگہ۔ تو کھانے پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانے پینے کو دیکھو نہیں بدلے، کھانے پینے کو دیکھو۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ دن بھی نہیں گزرا، یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ دن بھی نہیں گزرا، کہ کھانا جیسے پڑا تھا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ کیا اوون ہوں گے، کیا ریفریجریٹر ہوں گے، کیا فریج ہوں گے، کیا چیزیں، کسی چیز کے بغیر کھانا اور پینا 100 سال تک پڑے رہنے کے بعد بھی قدرت الہیہ کے مطابق اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا۔ بند لوگ ہمارے اب ذرا کہ دیکھو نظر دن میں بنتا ہے، بولو ایک دن میں نظر بنتا ہے، گدھے کچھ ہوتا ہے 2 دن بھی نہیں، 3 دن بھی نہیں، سالوں گزر جائے، گدھا پھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، وہ تو الگ چیز اس کی موت ہے، لیکن عموماً گدھا جلدی خصوصاً ایک دن میں تو مرتا ہی نہیں، اور مر بھی جائے تو کم از کم پڑا تو نظر آئے گا نا۔ منظور علاقے ہمارے کب گدھے کو دے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے نشان، ہم تجھے نمونہ، ہم تجھے دوسروں کے لیے ایک واقعہ بنا کے دکھاتے ہیں۔ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، جیسے فرعون کو وجود لوگوں کے لیے عبرت اور نمونے کی اسی طرح بنا ہوا ہے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب گدھا نہیں تھا، گدھے کی جگہ بالکل صاف ستھری سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ اللہ پاک کا دیکھ یہ ہے تمہارے 100 سال تک سوئے رہنے کی نعمت کی گلے کی جگہ پر بڑھتی ہوئی ہے، کچھ نہیں۔ اب ہم تم کو ہڈیاں بنا کے ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد اس کو گوشت کو چڑھا کے اس کو گدا بنانا ہماری حکمت ہے۔ اپنے والے لوگوں کے سامنے ہم کریں گے کہ بھائی
اللہ جو اللہ اللہ ولم ينزعنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یہ انسان اولم ينزعنا خلقناه من نطفة اس کو ہم نے گندی بون سے بنایا فإذا هو خصيم مبين جگلالی اور یہ ویسے کرتا پھرتا ہے. وضرب لنا مثلا ہماری بھی مثالیں بیان کرتا ہے ونسي خلقه اپنی پیدائش کو بھول گیا اور یہ کہتے ہیں اللہ فیہا الہ ہوتے ہیں کیسے زندہ کرے گا یا بالکل ہم جو ہے وہ جائیں گے دوبارہ کیسے بنائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہر میں ایک آدمی تھا بڑا بڑا تھا ساری زندگی بنا کی مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے اور اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے شرم آئی حیات اس اللہ کو نہیں تو میں مر جاؤں تو تم ایسا کرنا کہ مجھے جلا دیں مجھے بھی جلاتے ہیں جیسے یہ مجھے جلا دیں اور جلانے کے بعد آدھی رات ہوا میں اڑا دینا آدھی رات سمندر میں پڑا دینا تاکہ نام و نشان ختم ہو جائے. اس کی سوچ اس کی سمجھ اتنی تھی وہ سمجھ کہ میں جل گیا اور آگ بن گیا تو پھر دوبارہ جمع نہیں ہو پاؤں گا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دیا بہتر دیا سمندر میں بہا دیا وہ بہتر دیا. جب وہ بن گیا تو اس کے بیٹوں نے مسیح کی اس کو چلایا اور اس کی آدھی رات کو ہوا کو اڑا دیا آدھی کو سمندر میں بہا دیا. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے آگے واقع اللہ رب العزت نے بتایا کہ جمع اس کے جمع دیکھو یہ ہمارا جو وجود ہے نا یہ اس کی اصل ماں باپ کی پانی کی بوند ہے. پانی کی بوند ملتی ہے خون سے 40 قطرے خون سے ایک قطرہ نہیں بنتا. 40 قطرہ خون سے ایک قطرہ نہیں ملتی. ایک قطرہ خون 40 لوگوں سے بنتا ہے. 40 لوگوں آدمی کھائے ایک قطرہ خون بنتا ہے. پھر 40 قطرے خون سے ایک قطرہ نہیں ملتی. اب یہ 40 لقمے کس چیز سے مرکب ہوتے ہیں اس میں مختلف غذائیں ہوتی ہیں. آپ نے ابھی مغرب میں جو کھانا کھایا ہوگا اس کی جنت کہاں ہوگی کہاں سے چل کے آئی ہوگی کہاں وہ کسی ہوگی اس کے اندر کیا کیا ملا ہوگا رات کا پانی ہوگا کتنی چیزوں کی شامل ہونے کے بعد وہ جا کر تیار ہو کر لقمہ آپ کے سامنے آ کے لقمہ کھایا. اس میں آپ نے سوچا کہ اس کے اندر کتنی محنت کی اور کہاں کہاں سے اس کو سمجھتا گیا سورج کی کرنیں ہیں اس میں ہوا ہے اس میں فنا چیز کی آگے لگے سب کو جمع کرنے کے بعد یہ لقمہ بن کے میرے پاس آیا اور یہ لقمہ میں نے کھایا ہے. اس لقمے سے خون بنا خون سے منی کے بعد سے اللہ پاک نے میرا وجود بنایا. اس وجود کے اندر میری کتنی چیزیں شامل ہیں سوچا یہ جمع کر کے اللہ نے یہ کھڑا کیا ہے. اب اس کو بٹنے کے بعد بکھر جائے فضا میں سارا اللہ جمع نہیں کر سکتا. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. آپ ان سے کہہ دو کہ میرا مخلوق قل يحيي الذي أنشأها أول مرة اس کو وہ ذات زندہ کرے گا جس نے اس کو میری بطور کھایا. میں نے کس کو وجود دیا ہے. پہلی مرتبہ کا بنانا مشکل ہے یا پھر اس کے بعد دوبارہ آپ میری تصویر کھینچو میری اب اس کے بعد اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو صرف نمبر دیتے ہیں کہ نمبر 2 اور آپ کی تصویر مجھے کی چلی جائے گی آپ وہ ڈالو پھر آپ کو ایک روپئے میں 10 بھی بنا کے دیتے چلے جائیں ٹھا وہ بنتی رہ جائے گی. پہلی شکل مشکل ہے پہلی بن گئی اس کے بعد دوبارہ اس کو بنانا اٹھانا یہ کیا مسئلہ ہوگا یہ بھی تو اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے. تم نہ رہے بٹن دبائیں گے یہ کھڑا ہوگا یا تک چل کر ہمارے کریے سارے نکل کے
کون ہو؟ رات کو فرشتوں سے جمع دو، سمندر سے بھی کھینچا، ہواؤں سے بھی کھینچا، کھڑا کر کے یہ سامنے رکھ دیا۔ جو فرمایا میرے بندے کیا کی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ شرم حیا کی میرے سامنے اللہ اس لیے میں نے کہا کہ میں تیرے سامنے آنا کیا ہماری قدرت پر یقین نہیں تھا؟ میرا یقین تھا، اپنی کوشش کی ہے، صرف میرے ڈر کی وجہ سے یہاں تیرے لگتے جا تیرے بات جا تیری میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماروں کو بزر اللہ میں لے عبید تیرے وقت میں اندر کو پوچھنے کیا تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، تم اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے، بھیا عفو عن کثیر، وہ جو تھوڑی بہت وہ کرتا ہے جھگڑتا ہے وہی تمہیں سمجھانے کے لیے کرتا ہے، ورنہ بہت سی چیزوں کو ادھر بدل کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو یعفو عن کثیر۔ لو یأخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ظہر علی لقد فرماتے اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا، کیونکہ جو میں نے غلطی اس کو پکڑے، جو میں نے غلطی اس کو پکڑے، اللہ پاک ہمارے اگر اس میں پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہتا۔ اتنی غلطیاں انسان سے قدر قدر کی ہوتی وہ تو در بدر کرتے چلے جاتے ہیں، چھوڑ 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 چھوڑ، اور اتنا عجیب نظام ہے اس کا کہ دیکھو غلطی کی کیا کیا یہ بٹھایا ہے، یہ بٹھایا ہے، گرام بٹھا کے یہ کی لکھتا ہے، یہ بڑی لکھتا ہے، اس کو امیر بنانا یہ اس کا معمول ہے، نیکی کی اس کو حکم فوراً لکھتا ہے، غلطی کی تو جس سے دوسرے لکھوں کو یہ کہتے ہیں صبر کرو، حضور کے الفاظ ہے، میں اپنے اس میں کہہ رہا ہوں دوسرا اثر کے ارشاد ہے، یہ دوسرے لکھوں کو یہ کہتے ہیں یہ صبر کرو، ہو سکتا ہے توبہ کرو، ہو سکتا ہے نیکی کرنی، ہو سکتا ہے توبہ کرنی، برائی کے بعد نیکی کی تو وہ برائی بن جاتی ہے، برائی کے بعد توبہ کی تو وہ بن جاتی ہے، پولیس کو روکتا ہے نہیں، اگر دن میں کیا ہے تو شام تک بھی اس کو لکھنے نہیں دیتا کہ صبر 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 نہیں حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے اثر سے پہلے اثر کی نماز پڑھ کے اس کو روکتے جب اثر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کہتے پڑھا پڑتا ہے اس کو اپنا اللہ کا خیال نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد یہ لکھتا ہے لیکن کے بعد بھی اب اس آدمی کو اچانک خیال آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دن وقت اپنی مغفرت کے رحمت کے ہاتھوں کو بھی کھلا رکھتا ہے کہ رات کا گناہ گار توبہ کر کے آ جائے اس کو معاف کرنا، رات بھر اس کی رحمت کے اس کے مغفرت کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں کہ دن میں کوئی خطا کا رات کو آنسو بہا کے توبہ کرے اس کو معاف کرو، جب سے تو لگا ہو یقین اور مسیح کتنا کریم ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے بندے کا کہ توبہ کر لے اور میں اس کے گناہ کو ختم کر دوں، اور یہ پھر عجیب نظام ہے کہ جب توبہ کی تو یہ نہیں ہے کہ صرف معاف کیا بلکہ کمل والا اس کا گناہ ہے ہی نہیں، مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک کی اس سے بھی عجیب بات ہے، بڑی بات کی وہ یہ ہے کہ بعضوں کی توبہ اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس توبہ پر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ اس
خوش ہو کر اللہ کہتے ہیں کہ جتنی گناہیں لگے نا اس کی جگہ نیکی لے لو. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ان کی برائیاں بھی نیکی میں بدل جاتی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات تہجد میں بھی تو دل پر روتے رہے, افسوس کرتے رہے, دل پر روتے رہے, افسوس کرتے رہے, دل پر روتے رہے. دوسری رات ان تہجد کے وقت ان کو پتاجی نے اٹھایا, نہیں مجھے چھوڑ آپ تاریخ کو تاریخ کے بارے میں بولے کہ پتا ہے تو اس نے کہا مجھ سے کیا کرنا پڑا, تاریخ جا رہی ہے, آپ کو اٹھا دیا, آپ تاریخ کرو. اس نے کہا نہیں پہلے تو بتاؤ ہو کو. جب اس نے دیکھا کہ نہیں چھوڑا, اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. یہ کیا ہوں؟ شیطان نبی بھی اٹھاتا ہے, یہ شیطان ہے. اس نے کہا شیطان میری معلوم کرنا فلاسفے کی بہت زیادہ ہے. وہ احمد امتی معاویہ بن ابی سفیان نے امت کا سب سے قریب ابو معاویہ بن ابی سفیان. تو شیطان اور نیکی بھی اٹھایا. اس نے کہا اس کو کیا کرنا, بس میں نے آپ کو اٹھا دیا تو ختم کرو. انہوں نے کہا ایسے ہی کرو, مجھے بات بتاؤ چکر کیا ہے, کیوں شیطان اور نیکی اٹھایا, یہ کوئی قصہ ہے بتا دیتے. اس نے کہا بات یہ کہ کل میں نے آپ کو تہجد سے روکا, تہجد نہیں پڑھی, آپ سوئے رہے, آپ نے دن بھر افسوس کیا, آپ نے ندامت کی, آپ نے استغفار کیا, آپ نے معافی مانگی. اللہ نے بولے کہ تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب آپ کو دیں گے. جتنا تہجد میں ملتا اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملتے. تو میں نے اپنے سر پہ خاک ڈالی کہ جس وجہ سے میں لوگوں کا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوا, اس لیے آج آپ کو اٹھا رہا ہوں, تہجد پڑھ لو. میں نے اس کو ہمارا واسطہ اس ذات سے, اس رب سے, اس کے اس قریب اللہ سے, اس مہربان رب سے, اس کی قدرتوں کو, اس کے نظام کو سمجھو, اس کو اپنے اوپر قیاس بھی کرو, اپنے وجود کے ساتھ اس کو نہیں نہ توڑو نہ توڑو. یہ بات میں الفاظ دیتا ہوں. ہم ہماری حیثیت کی حیثیت کیا ہے؟ بولے انسان ضعیفہ, کمزور, ظلم. ایک ظالم ہوتے, ظلم ہوتے. لوگ کہتے ہیں سراپا ظلم, ظلم کا مرکب چٹنی, جس میں وہ کوئی چیز نہیں, ظلم, ظلم, مشکل ظلم. ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے صدوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدوق تھے. صدوق کہتے ہیں سراپا صدق, سراپا مرکب سچ, یعنی جس پر ظالمی سے نظر پڑے سچ سے, اور ظلم جس کے جس ظالمی سے نظر پڑے تو اس کے اندر ظلم بنا. ہمیں اللہ نے ظلم کا, خود اللہ نے ظلم کا. تو بہت بتاؤ کیا آپ کو کیا لگتا ہے, ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ اور جہور کی مرکب کیا ہے, یعنی جس ظالمی سے اس کو دیکھو تو اس میں جہلی. اللہ پاک کو کیا ہے, اب ڈرانے والا کہہ رہا ہے کہ تم ظلم جہور ہو, تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمیں ہم بتاتے ہیں, ہم مجھے سوچو. اب ہماری کیا اللہ کے مقابلے میں اس کی شان, اس کا مقام. بس جو اللہ نے کہا وہ کیا ہے, حق, وہ سچ. جو اللہ نے کہا وہ حق ہے, وہ سچ ہے. کہ اللہ ہم کو بھی مان لائے, جیسے جو اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ جیسے تیری صفتیں ہیں, اللہ تو ان کے ساتھ اتنی شان نشان ہے. سمیع کیسے سمیع ہے, وہ نقشوں کے بغیر سننے والا, ہر ایک کی ہر کان, ہر گھڑی, ہر وقت میں سنتا ہے. اندھیری رات
की काली चुनी पत्थर पर चल रही हो, उसके पाँव की आहट को सुनकर उसकी किसी जानता है, उसके दिल में जो ख्याल गुजरता है उसको जानता है, वो जानता है, उसकी मखलूक है। जब एक चुनती की वो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह किस्सा में कहते हैं, समुद्र के किनारे एक चुनती थी, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं बैतुल्लाह देखूं, मैं क्या करूं, बैतुल्लाह को देखूं, अल्लाह के घर को देखूं, उसकी ज़ियारत करूं। अब ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह पाक को उससे वाक़िफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कबूतर अरब की तरफ जा रहा था, ज़ाबतुल्लाह ने बनाया, उस कबूतर को उतारा उसके करीब और चुनती को उसके ऊपर चढ़ा दिया, चढ़ अभी चुनती उसके परों में जाकर अंदर वो बालों में छुप गई, कबूतर को उड़ा, हवाई जहाज बगैर पासपोर्ट बगैर बगैर के लिए हवाई जहाज उड़ता चला गया, जाके वो अरब के ऊपर उतरा, चुनती से जाके मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सदियों पहले के वाक़े मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। ये अल्लाह वाले ऐसे लिखते थे, कोई झूठ होने की बात नहीं होती थी। ये कश्फ होता था कि कैफियत अल्लाह पाक के ऊपर ज़ाहिर करते थे, उसके बाद ये चीज़ें। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ गई हो। देखो सूरह नमल अल्लाह ने कहा कि चलती की सूरत, वो चलती जो यमन की वादियों में है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के आने पर अपने को चलती की लश्कर आ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आवाज़ को हंसते सुना, उसकी आवाज़ को हवा के जोश पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाया। फ़तबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा, सुलेमान ने आवाज़ सुनी हंसकर। किसने किया? आपने जल्दी ये आवाज़ सुनी, उसको चाहे सुना नहीं, चाहे न सुना, खुद तो सुनता है, परिंदे की सुनता है, चरिंद की सुनता है, दरिंद की सुनता है, कीड़े की सुनता है, मकोड़े की सुनता है, मच्छर की सुनता है, मक्खी की सुनता है। जितनी मखलूक़ात है उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है, एक एक पत्ते की सना को सुनता है, एक एक पत्ते की सना को सुनता है। कोई कतरा बारिश का ऐसा नहीं है कि उसके नाम के बगैर वो नहीं गुजरा हुआ, उसके नाम के साथ, उसके नाम के साथ हम उन खरबों ज़र्रों और कतरों के अंदर हकीम फकीर उसकी मखलूक है। नहीं सुनेगा, जबकि उसने कहा कि कोई मखलूक था, मैंने तुम्हें आदम से बनाया, आदम को मैंने अपने हाथ से बनाया, अलग तो ले दी, मैंने उसको आदम को अपने हाथ से बनाया। हर मखलूक को फरिश्तों के जरिए से बनाया, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म मानते, अलग तो लिए मैंने अपने हाथ से बनाया। 70 गुना माँ से ज्यादा जिससे मोहब्बत करता है, फरिश्तों को कहा सजदा किया, खातिम बनाए, फरिश्ते आदम के खातिम बनाए, क़यामत तक के लिए फरिश्ते ताबे हैं इंसानों को, इसकी खिदमत करना वो है। लहू मुअक़्क़िबात मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आग पर 6 फरिश्ते मुकर्रर हैं इबादत के, एक आग की इबादत करने के 6 फरिश्ते। मेरा माना है कि बात हुई तो डॉक्टर साहब को बैठक में लगाया कि हमारे स्टील टाउन में खाने में कोई 14 सिपाही है, कोई स्टील टाउन कितना बड़ा था और इस इलाके के एतबार से कुल 14 सिपाही। तो मैंने कहा कि छोटों का भी कोई चक्कर हो तो खैर करते कराते ज़्यादा कर लो, 14 दिन 28 कर लो, 28 का करते रहेंगे। ये तो ये निज़ाम है, उस निज़ाम को देखो, पूरे वजूद को देखो, एक आग पे 6 फरिश्ते इबादत में फरिश्ते, लुक़्मा खाते हैं, इस पर फरिश्ते मुकर्रर होता है, लुक़्मा सही जाए, आगे पीछे दो, दाएं बाएं दो, पानी अपनी जगह पर सही जाए, फरिश्ते मुकर्रर। हम समझते कि जैसे चल रहा ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप रास्ते पे जा रहे हो, फरिश्ते मुकर्रर है। जिस वक्त हिफाजत खींचता है वो फाड़ करके आपको ठोक करती और आप मुँह जाते हैं। ये जो बहुत दफा ऐसा होता है, आप अपने ख्याल में जा रहे हो, अचानक गड्ढे से खड्डे से किसी
نقصان جو چیز سے آپ کا قدم یوں ہو جاتا ہے، آپ کو تو اتفاق یوں فرشتہ آپ کو یوں کر لیتے ہیں، اور جس وقت تو عبادت اٹھاتا ہے جا کر کے آپ کو لگتی ہے، اور لوگوں کی یوں آ کے لگتی ہے. یہاں میں کئی بار مجھے خود تجربہ ہوا ہے، چیز آ کے یوں پھانک کر دیتا ہے ڈائریکٹ کرتی ہے. اس کی حفاظت کو اٹھنے سے آپ ایک پل کے لیے نہیں دے سکتے. وہ تو اتنے پیدا والے آپ کے ساتھ آپ اس سے دور بات نہیں کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس میں تعلق نہیں بناتے. وہ بلاتا ہے آپ، وہ بلاتا ہے وہ آپ. کیا خیال ہے اب آج کے بعد ہم اس کی طرف بھاگیں گے؟ ففروا الی اللہ. قرآن خود کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ففروا الی اللہ، ففروا اللہ کی طرف دو، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي، ولك الشكر شكرا كثيرا كما ينبغي، ولك المجد ولك الكبرياء كما ينبغي. وصل صلاة طيبة مباركة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي البشير المكي المدني وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كما ينبغي. وارفعنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله على نعمته وسره. تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرك، وأن تترك به لسانك، وأن تطول به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا. فإنه لا يتم لنا بالحق غيرك ولا يفيد إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، إنك على كل شيء قدير. يا الله تغفر الدين التسبيح بدون ما هو معاف وعليك توصيك يا الله وغفر گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنے بھائی کا، اپنی تقصیروں کا اقرار کر. تو ہم سے زیادہ ہمیں کیوں کرتا ہے؟ ہمارا ظاہر باتوں کے ساتھ کوئی چیز کس سے لگتی ہے؟ ہم لباس میں ہو کر اپنے سے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات سے، تیری ذات سے ہماری کوئی چیز لگتی ہے جس کی وجہ سے تیری اندر کے روح سے لگتی ہے. دماغ پر آنے والی اس توجہ کو پیالا چاہتا ہے. اس سے کیا چیز محبت کرتے ہیں، اللہ پسند کرتا ہے. ہم اپنی تمام مزاج کو بنا لیتے گناہوں کے پھیلے کے ساتھ میرے پاس، بلکہ آئے نہیں ہے تو اپنے پاس آنے کی توفیق کی بھی تیرے گھر میں تیری توفیق سے آئے، تیرے کرم، تیرے عفو کی توفیق اور تیرے اسماء حسنہ کے بے بسر کے اتباع پر کے اور آنکھوں میں تجھ سے التجا کرتے ہیں. تو معافی کو پسند کرتے ہیں، ہم معافی دیتے ہیں. معاف کر، معاف کر، معاف معاف معاف. بڑے دل بڑے دل پہاڑوں سے، بڑے دل آسمانوں تک پہنچے، زمین میں بھی کہ اللہ جرم ہی جرم ہے، جرم ہی جرم ہے، وجود ہی جرم
یا اللہ دھونے پہ دھل نہ پائے، لیکن تیری عفو و کرم، تیرے جود و سخا کے مقابلے میں یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا ارشاد ہے لمغفرتی اوسعت من ذلک ورحمتی اوسعت من ذلک، میری مغفرت اس سے وسیع، میری رحمت اس سے وسیع، تجھے تیری رحمت مغفرت کا واسطہ ہے، ہمیں اور پوری امت کو معاف کر دے اللہ، ہمیں پوری امت کو معاف کر دے اللہ، ہر کلمہ گو کو معاف کر دے اللہ، جس نے جھوٹا کلمہ پڑھا اس کو بھی معاف کر دے اللہ، یہ اللہ سب کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پر یا اللہ تجھ سے مانگا ہے اس طور پر پوری امت کو معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب خوش ہو جائیں گے یا اللہ تیرے حبیب خوش ہو جائیں گے، ان کی خوشی کی خاطر پوری امت کو معاف کر، ہمارے ظالموں کو معاف کر، مظلوموں کو معاف کر، مرد کو معاف کر، چھوٹوں بڑوں کو معاف کر، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے۔ ایک غریب رب معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے ظالموں کو معاف کر دے، ہمارے ظلموں کو معاف کر دے، ہمارے ظلموں کو معاف کر دے، ہماری بغاوت جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر ان کو بھی معاف کر دے، جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا، گناہ ہی نہیں سمجھا، ان کو بھی معاف کر دے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تجھ سے بھی مانگتے پکے تیرا جلال ہے، آؤ تجھ سے مانگو بھی آتا تو ہے کوئی بھوکا یا اللہ ہم پوچھیں، ہے کوئی لڑکا ہم لڑکی، ہے کوئی پریشان ہم پریشان ہے، کوئی بیمار یا اللہ ہم بیمار ہے، یا اللہ کوئی حاجت مند ہم حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، یا اللہ اگر کوئی چیز کسی کو چاہیے تو وہاں نہیں، ہم تیرے در کے فقیر و سواری ہیں، تیرے در میں تیرے فقر والی در کے اندر، یا اللہ تجھ سے تیرے اسماء حسنہ کی تجھے کو صدقے سے اس بابر مہینے کی یا اللہ گڑی کی ساتھ کی برکت سے تجھے تیرے اسماء حسنہ کے واسطے دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو اپنے کرم فضل کا معاملہ فرما، ستاری غفاری کا معاملہ فرما، احسان وجود کا معاملہ فرما، ہماری دنیا بنا دے اللہ، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے گھروں کے، ہمارے کاروبار کے، ہماری ملازمتوں کے، کہ اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی مسائل کو حل فرما، پوری امت کے مسائل کو حل کر دے یا اللہ، پوری امت کو ایک کلمے پہ کھڑا فرما، ایک کلمے والا بنا ایک کلمے پہ جمع فرما، پوری امت کو ایک قرآن پر جمع فرما، ایک نعرے پہ جمع فرما، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع فرما دے، سب کو الفت محبت عطا فرما کر اتفاق نصیب فرما کر اے اللہ دین کی آگیاری کے لیے قبول فرما، کہ اللہ زبانوں پہ مر رہے ہیں، مالوں پہ مر رہے ہیں، عہدوں پہ مر رہے ہیں، چیزوں پہ مر رہے ہیں، جھوٹی عزتوں پہ مر رہے ہیں، اے اللہ تیرا دین میں کہتے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں مر رہا، اے اللہ تو سب کو دین کے لیے کھڑا فرما دے، سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ سب کو دین کے لیے قبول فرما، دین کی آگیاری کے لیے قبول فرما، اپنی کلمے کی سربلندی کے لیے قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں دنیا آخرت دونوں جہان کی رسوائی سے بچا، دونوں جہان کے خسارے سے بچا، دونوں جہان کے نقصان سے بچا، ہمارے بس کی نہیں اللہ، ہماری اللہ بس سے باہر کی چیز ہے، لیکن تیری توفیق شامل حال ہو تو بہت آسان ہے کہ ہماری اس چیز کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں پاکی نصیب فرما، روح کی بھی پاکی عطا فرما، دل کی بھی پاکی عطا فرما، عمل کی بھی پاکی عطا فرما، قول کی بھی پاکی عطا فرما، ہمارے اندر کی نجاستوں کو ختم فرما، غلاظتوں کو ختم فرما، قدورتوں کو ختم فرما، کینوں کو ختم فرما، بغض عداوتوں کو ختم فرما، ہمارے دلوں کو دماغوں کو پاک اور صاف فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی عزت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہر مسلمان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ تیرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو ہمارا دشمن بنا، اپنے دوستوں کو ہمارا دوست بنا، ہمیں ان کا دوست بنا دے، اپنی محبت عطا فرما، جو تجھے محبوب ہے ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اے اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، کب ہوگا، ان رحمت کی گھڑیوں میں بھی ہمارے لیے فیصلے نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے، کس کے پاس جائیں گے، زمین و آسمان میں تو اور کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، ہم تو سے ہی چاہتے ہیں، تو سے ہی کرائیں گے، اللہ تو ہی
جیسے مکہ کے کافر بلال کے ہنستے تھے، سہیل کے ہنستے تھے، آج کا کافر بھی مسلمان کے ہنس رہا، تو دیکھ رہا ہمارے اعمال کی حرمتی ہم مزید آزمائشوں کے متحمل نہیں ہے میرے مولا، مزید اور برداشت بات ختم ہوتی جا رہی ہے، تو رحم کروا دے، کرم کروا، ہمیں اپنے غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں تو تر لقمہ نہ بنا، کہ اللہ ہماری ذلت کے فیض نہ فرما، اب تو ہمیں پلٹا نصیب فرما، رجوع نصیب فرما، ہمیں اپنا بنا، کلمے کا بنا، قرآن کا بنا، کعبے کا بنا، کہ اللہ اب تو ہمیں بچا لے، اب تو ہمیں بچا لے، ہماری دنیا کی آخرت کی عزت کے فیصلے فرما، دونوں جہان کی سلوکی کے فیصلے فرما، کامیابی کے فیصلے فرما، کامیابی کے فیصلے فرما، ہمارے گھروں کے، ہمارے بچوں کے مسئلے حل فرما، ان نوجوانوں کو قبول فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، ان کو جو اپنے حبیب کا بنا، حبیب کے سپاہی بنا، اللہ ان کو مجاہد بنا، اے اللہ ان کو شب بیدار بنا، ان کو اے اللہ ذاکر بنا، ان کو صفات سے متصف فرما، پوری امت کے اے اللہ نوجوانوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اکثر کا اعلیٰ اوقات نہ بنا، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، رافضیت، قادیانیت کے تمام فرقوں سے امت کے بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ، ممالک اسلامیہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس ملک کو امن اور چین کو سکون کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا باغ بنا دے، ہر طرف ہر جہاں میں یا اللہ حضور کی سنتوں کو عام فرما دے، اور یا اللہ یہاں کے بچے کو حضور کی محبت کی طرف آ دے، حضور کی محبت سے سرشار فرما دے، حضور کی محبت کا جینا مرنا ہمیں نصیب فرما دے، بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، جتنے بیٹے ہاتھ اٹھائے ہیں جو سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ مجلس میں شریک کے نہیں، کہ اللہ سب کو حضور کی روزے کی جالی اوپر آنکھیں ٹھنڈی فرما، حضور کی روزے سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، حضور کی زیارت نصیب فرما، کہ اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی حضور کا قرب نصیب فرما، حضور کا پڑوس نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، حضور کا تعلق نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، کہ اللہ حضور کے جنت کے نیچے جگہ عطا فرما، بس سے جانے کو اسے نصیب فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہم نے تیرے حبیب کی سنتوں کو مذاق بنایا، یا اللہ امت ساری کھیل میں کہ تو معاف کر دے، اللہ سب کو حضور کی سنتوں پہ چلا دے، یا اللہ ہمارے چہروں پر حضور کی سنت کو سجا لے، ہمارے چہروں پر حضور کی سنت کو سجا لے، ہم شیطان کو خوش کرتے، تیرے حبیب کو ناراض کرتے، ہمیں معاف کر دے، اب آج کے بعد سے ہمارے چہروں پر حضور کی سنت کو سجا لے، ہمارے سروں پر حضور کی سنت کو سجا لے، ہمارے وجود کو حضور کی سنتوں کا نمونہ بنا، یا اللہ اپنے کرم سے نبی صدیق کی صداقت عطا فرما، فاروق کی عدالت عطا فرما، عثمان کی سخاوت عطا فرما، علی کی شجاعت نصیب فرما، یا اللہ معاویہ کا حلم عطا فرما، صحابہ کی صفات سے متصف فرما، ہمیں صحابہ کا پیروکار بنا، ان کی محبت میں ہمیں نصیب فرما، یا اللہ بجلیوں کا بنانے والا تو ہے، ہماری تمام چیزیں تیرے سامنے تو بنا دے، ہمارے دل کے مسئلے کو حل فرما دے، جو پریشانی دور فرما دے، جو بیماری ان کو صحت سے مدد فرما، جو بیماری شفا عطا فرما، کہ اللہ کے دوست احباب نے دعاؤں کے احترام سے دعاؤں کو رکھتے ہیں، کہ اللہ تیرے نام کی وجہ سے ہے، تمہیں معلوم ہے ہمیں یا اللہ اپنی حقیقت کو پتہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ تیرا نام ہمارے ساتھ ہے، کہ اللہ ہم تو جھوٹے ہیں پر کہ اللہ تو اپنے نام کی آج رکھ کے، کہ اللہ سب کی دلی سب کے مسئلے کو حل کر، سب کو پریشانی کو دور کر دے، ہمارے جتنے مرتبین والدین عزیزہ اساتذہ مشائخ اللہ سب کو معاف فرما، سب کی قبروں کو جنت کباب بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، جو اپنے خزانے سے ان کو عطا فرما، کہ اللہ جو تیرے حقوق ہم نے پامال کیے کہ اللہ تم کو معاف فرما دے، اور جو تیرے بندوں کے حقوق، تیری مخلوق کے حقوق، کہ اللہ کیوں کے چرندوں کے حقوق ہم نے پامال کیے ہوں، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ تو ناراض ہوا ہوگا، اپنے کرم سے ان کو بھی معاف فرما دے، اور یا اللہ کی مخلوقات کو اپنے ہاتھ سے بہترین صلاح عطا فرما کر ہماری گردن ان کے حقوق سے چھڑا دے، یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا، ذلت سے بچا، فضیحت سے بچا، نفرت سے بچا، خواری سے بچا، نقصان سے بچا، خسارے سے بچا، کہ اللہ گھڑیوں میں یا اللہ دنیا بھر کے اعتبار
اعتبار سے جہاں جہاں مساجد الحرمین شریفین میں اعتکاف کرنے والے ان کی اعتکاف کو قبول فرما، مجاہدے کرنے والے ان کی مجاہدے کو قبول فرما، دعائیں مانگنے والے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان میں حقیقی حصہ عطا فرما، ان میں حقیقی حصہ نصیب فرما، اور پوری امت کی دل کی ناؤ کو ان مجاہدوں کے یا اللہ بدلے میں یا اللہ کنارے لگا دے، پار لگا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے دل والے کے خدام سے کے شاعر شان محمد فرما، آمین یا رب العالمین، آمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم۔ یار ایک گزارش ہے، مہربانی صاحب تھوڑا 15 منٹ پہلے آ جائیں، پہلے دعا 3 بجے تک فارغ ہو جائیں تو ہم وضو وغیرہ کر کے بات میں تہجد پڑھ لیں 3:30 تک، تھوڑا ٹائم جلدی آپ 15 منٹ پہلے آئیں نا، 3 بجے تک ہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، 15 منٹ تک ہم وضو سے پڑھ لیں، 15 منٹ میں تہجد پڑھ لیں، پھر کھانا آئے 3:30 بجے سے بھی آئے، یہ التجا میں ان شاء اللہ 3 بجے تک ہم پارا کریں، 2 بجے آ جائیں، 15 منٹ پہلے آ جائیں، 15 منٹ میں کرتا ہوں 1:30 بجے کوشش کرتا ہوں، بیان کا 1:30 بجے تک کرتا ہوں، میرے کرایہ سے تھوڑا تاکہ لوگ خوش ہو کر کے پتہ یہ ابھی دوڑ لگ جائے گی ہماری چکروں والی، ٹھیک ہے، میں کل درخواست کرتا ہوں، مار رہے ہیں کریں تھوڑا خوشی خصوصی ختم ہیں، ورنہ یہ چکریں لگیں گی 5 منٹ میں وہ 5 منٹ میں یہ پکانا چاہیے، یہ ذرا پلیز ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ریکارڈنگ والا ایک بابو کو چھوڑ گیا۔